دل میں کیا جانے والا ذکر اللہ تعالی سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سفر دو قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دونوں کے لیے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور آخرت کے سفر میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ اعلیٰ ترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور حیثیت سے آگے نہ بڑھے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی، بندھے ہوئے یا پھنسے ہوئے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ رہتا ہے جب تک کہ توبہ کی صورت میں وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے اعمال تمہارے نفس اور ہوس کی قید میں بند ہیں۔ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو آزادی دلاؤ۔ مکار یعنی دھوکے باز آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہے۔ محبت نہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے نہ کسی کے اعتراض سے ختم ہوتی ہے۔ اپنی عقلوں کو ناقص سمجھتے رہو کہ صرف عقل پر بھروسہ کرنے سے ضرور غلطی ہو جاتی ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہٹ دھرمی ہرگز نہ کرو کیونکہ اس کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے اور انجام شرمندگی پر۔ جب زمانہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو لئیم اور کمینے بڑے بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے نفس کا دنیاوی لذتوں سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔
دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دو۔ ہر کام رب سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اس کا کام بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے رب کائنات سے لو لگا لو اور رب پر یقین رکھو کہ وہ گمان سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جو شخص خوشی میں سکون تلاش کر رہا ہے وہ بھٹکا ہوا ہے۔ خوشی اور نور کا تعلق غم سے ہے۔ جب تک کہ مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے، اس وقت تک اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، فضول باتوں سے قرآن کی تلاوت اچھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایسے گناہ کی پرواہ نہیں جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور خدا بند عالم سے معافی طلب کر لوں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے معرفت بخشی، بس میں نے تجھے ہر چیز میں عیا اور نمایاں دیکھا۔ تو کیسے پوشیدہ ہے جبکہ تو آشکار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کبھی تو دکاندار بننا چھوڑو، ہر کام سے فائدے تلاش کرنا۔ یہ کیا تلاش ہے؟ اپنے اندر وہ وجود تلاش کرو جو سارے کا سارا نور ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہی رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ سب کو خوش اور راضی رکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہوئی۔ اللہ کو راضی رکھیں، انشاءاللہ سب خوش رہیں گے، اس لیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے، اور جب بندوں کے حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرے تو اللہ بھی راضی اور اپنے اور غیر بھی خوش۔ اے ہمارے رب، جب ہم نفس کے بہکاؤ میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگے تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھا۔ انسان کو نماز سے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے جنت کا سوال نہ کرے اور دوزخ سے بچنے کے لیے دعا نہ مانگے۔ جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ فرض کے طور پر عبادت کرنا یہ شریعت بن جاتی ہے، اور شوق میں عبادت کرنا یہ طریقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے، خدا کی قسم دل بیٹھا جاتا ہے اور غم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ باطل پر رہ کر متحد ہیں اور تم حق پر ہو کر بھی الگ الگ ہو۔
خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جس نے امیدوں کو دراز کیا، اس نے اپنے عمل کو برباد کر دیا۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے، اللہ اسے اس چیز کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ بھوکے آدمی کا نفس آدھا مردہ ہوتا ہے اور دل گڑ گڑانے والا ہوتا ہے۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا لو اور اسے مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ حق کی پہچان ان کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں۔ ہے سوز جاں سے ہی تکمیل آدمی ممکن، وہ درد بخشا ہے کہ انسان بنا دیا تو نے۔ پھر سے کھلنے کی کوشش کرو، دنیا کو ثابت کر دو کہ مرجھانا صرف ایک خرافات ہی ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ جو انسان معاف نہ کرتا ہو، درگزر نہ کرتا ہو، اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا۔ مصلی تن کا بنا کر نماز وصل پڑھو، یہ وہ مسجد ہے یہاں مؤذن نہیں، امام نہیں۔ لمحہ موجود میں رہنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیالی باتوں سے نکل کر حقیقت میں زندہ رہنے لگتا ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ زندگی کی مصیبتیں زندگی کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ختم ہوں گی، بس کام کرنے والوں کو ان پر ماتم کرنے کی جگہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ہمیشہ رہنے والے ساتھیوں کو گوارا بنا لیں۔ اگر تمہیں اپنے رب سے محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے حیران کر دے گا۔ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آس اور امید ہے۔
سنورنا ہی ہے تو کسی کی نظروں میں سنوریے، آئینے سے خود کا مزاج نہیں پوچھا کرتے۔ بے رخی ایسی بھی کیا کہ رابطے ہی ختم ہو، رنجشیں اپنی جگہ، شرط وفا تو یاد کرو۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ تتلیوں کی خواہش تو تتلیوں سے نازک ہے، اس طرح کی خواہشوں کا رنگ و روپ ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تتلیوں کے دل آویز نرم نرم پنکھوں سے دلکشی اترنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ جس نے بھی کوئی نعمت پائی ہمیشہ سخاوت سے پائی، بیش قیمت ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہر مثبت خیال اس خاموش دعا کی مانند ہوتا ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے والی چیزوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے والی چیزوں کو بھول جانا۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد، علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ زبان کی نرمی ایک دن سخت دلوں کو بھی آپ کے ساتھ نرم کر دیتی ہے۔ عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو، یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والے بنو، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دراصل کامیابی کے لیے مستقل مزاجی سے خوار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ اللہ تعالی گناہ گاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لوگوں کی حالت عجیب ہے، بدکاری کو، بے حیائی کو اعلیٰ نسب سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں، گویا دین اسلام کے لباس کو الٹا کر کے پہن لیا ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ہم کو اللہ کے نام سے دھوکہ دے گا تو ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کی وجہ ہے، اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ خبردار، ایسا نہ کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ عشق کا مطلب معشوق کے سوا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ عشق ایسا شعلہ ہے جو بھڑک اٹھتا ہے، تو عشق حقیقی کے سوا
تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کی بھلائی کے لیے عنایت ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو نہیں۔ نقص مت نکال، رد مت کر، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ ساری رات سو کر گزار دی، اگر تو جاگنے کی لذت سے آشنا ہوتا تو کبھی سونے کے لیے بستر نہ بچھاتا۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر بھی نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا نہیں۔ عقل مند بنا کرو، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف ہے۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، ماں سوا سے کوئی غرض اور امید نہیں۔ آنے والوں، ذکر الہی کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ ذکر الہی کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہگار کو اپنے گناہوں پر ندامت اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہو، تو ایسا گناہگار اس متقی سے آگے نکل گیا۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے، زمانہ برا نہیں، برے کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ نفس کی مخالفت میں جو مقام ملامت کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں۔ نفس کی سب سے مرغوب یعنی پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ فضول وہ ہے جس کے چھوڑ دینے سے نظام پر کوئی اثر نہ پڑے، اور مقبول وہ ہے جو مردود نہ ہو، اور مردود وہ ہے جو رحمت سے محروم ہو۔ حسن جب تک معصوم رہتا ہے برقرار رہتا ہے، نہ بے نور ہوتا ہے نہ بے قدر۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی ضرب سے چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ مقام جلد بازوں کا نہیں، جان بازوں کا ہے، جو یہاں آتے ہیں پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں جاتے۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں، تو پھر آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ کسی سے داد اور تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں، اس کی طلب اللہ ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا وہی چیز اس کی نیاز مند ہوئی۔ جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا ہر چیز اس کی نیاز مند ہوئی۔ جو ناحق کسی سے بیزار ہوتا ہے پھر وہی اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق کسی مخلوق پر کسی بھی قسم کا تصرف نہیں رکھتی، نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔
مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کسی کو بھی اور کسی بھی معاملے پر کوئی قدرت نہیں ہوتی۔ روزی جب تک پاک رہی، اقوال اور افعال پاک رہے، خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، آدمیت کا احترام رہا، اکرام رہا۔ اے بندے، تو ایسا بن کہ تیری نظروں میں سونا اور مٹی ایک برابر ہو۔ جس نے خبر پائی گم ہوا اور اس کی خبر کسی نے نہ پائی۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ ہر باخبر ہر زمانے میں ہر منظر سے بے خبر رہا، حالانکہ ہر زمانے میں ہر بے خبر کو باخبر اور باخبر کو بے خبر کہا گیا۔ بدصورتی حسن کا ایک جز ہے، حسین و قبیح دونوں ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں۔ حسین پر فدا ہے تو قبیح پر بھی ہو، قباحت سے کراہت خالق سے کراہت ہے۔ جہاں اللہ موجود ہے وہاں اللہ کی ساری خدائی موجود ہے۔ کوئی بھی تفریح کسی کوشش کرنے والے کو کبھی خوش نہیں کر سکتی مگر فتح۔ ہم عہدے دار ہیں، اگر صرف مسلمان ہوتے، اتحاد کی اہمیت سے واقف ہوتے اور متحد ہوتے، اور اگر متحد ہوتے تو کیا بتائیں کہ کیا ہوتے۔ اتحاد اسلام کی جان ہے، اتحاد کا حامی اسلام کا حامی ہے، اور اسلام کا حامی صحیح مسلمان ہے۔ برسوں گزرنے پر بھی تو اپنی جہالت پر کبھی نہ رویا اور نہ ہی اس کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دین میں جہاں عالم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ دو صفات یعنی دانائی اور بزرگی لازم اور ملزوم ہے۔ ہر قوم کی اصلاح اور کامیابی انہی دو صفات پر مبنی ہے، اور دانائی بزرگی کا اہم ترین جز ہے۔ شریعت فطرت ہے، فطرت کے خلاف مت چل۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور اداسی۔ جس علم پر سکھانے والے کو عبور حاصل نہ ہو، سیکھنے والے کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ نکتہ چین کی ساری عمر نکتہ چینی میں کٹ جاتی ہے۔ جب کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے پاس چلا جاتا ہے جو خود کسی کام کا نہ ہو۔ جو جس پہ فدا ہوگا اسی کی اتباع کرے گا۔ بغیر عشق کبھی کوئی کسی کی فرما برداری ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے تاب رہتی ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ برزخ کا حال مرنے والے ہی پر وارد ہوتا ہے، زندہ اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، اور مسافر کا کوئی وطن نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔
اللہ تجھے کسی بھی معاملے میں کسی غیر کا محتاج نہ کرے اور کفایت کے درجے تک روزی عنایت فرمائے۔ بے شک رزق کا بہت زیادہ ہونا اور بہت کم ہونا دونوں برائی ہی کی طرف لے جایا کرتے ہیں، اور اگر رزق میں کمی ہے تو کمی رزق میں نہیں، شکر میں ہوئی ہے۔